زندہ قومیں اپنے تہذیبی و ثقافتی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں، مگرچہ سرائیکی خطے پر ماضی میں حملہ آوری اور لشکر کشی کے باعث اس کا ثقافتی ورثہ محفوظ نہ ہو سکا اور نہ ہی اس حوالے سے کبھی سنجیدہ کوشش کی گئی۔ مگر جیسے جیسے سرائیکی خطے کے دانشوروں اور اہل علم کے مابین سرائیکی تاریخ، تہذیب اور ثقافت بارے مکالمہ ہوا تو انہوں نے سوال اور جستجو کے عمل کو برابر جاری رکھنے پر زور دیا۔ محققین نے اپنی تحقیق سے بازیافت کی تمدن اور ثقافت کی روایات سے محبت کرنے والوں نے قدیم نوادرات کو سینے سے لگائے رکھا۔ فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے تخلیق کاروں، موسیقاروں، کاشیگروں اور ہنرمندوں نے اپنے فن کے ذریعے ثقافتی عجائبات کو محفوظ کیا۔ نئی ٹیکنالوجی کے آنے اور سرکاری سرپرستی نہ ہونے کے باعث سرائیکی خطے کے بہت سے فنون ختم ہو گئے اور کئی ختم ہونے کے قریب ہیں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں قائم سرائیکی ایریا اسٹڈی سینٹر اس خطے کی وسیبی ثقافت، روایات اور تاریخ کو محفوظ بنانے میں اہم پیش رفت کر چکا ہے۔ سرائیکی ایریا اسٹڈی سینٹر میں ثقافتی عجائب گھر کی ابتدا نامور مصور ذوالفقار علی بھٹی کی مدد سے ٹریڈیشنل جڑی نقاشی ہے پی اندی سکرین اتنے ایک ریپروڈیوس کرایا گیا اور انہوں کو سن کے چھت بھی دیکھ سکتے ہوئے ٹریڈیشنل جڑی نقاشی ہے نا اندر پیٹرن تو آپ کو ساری چھت اتنے نظر آ سکیں، یہ اصل یوٹیلائز کیا۔ ثقافتی عجائب گھر کسی حد تک اپنی اہمیت اور سرائیکی خطے کی پہچان کا باعث بن چکا ہے۔ ثقافتی عجائب گھر ملتانی مٹی سے بنائے گئے گھڑے، سرائیاں، پیالے، مگ، گلاس اور دیگر برتن ایک گونا فرحت کا احساس دلاتے ہیں۔ جب لوگ مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے ان کا رہن سہن اور طرز زندگی نہایت سادہ تھا۔ سرائیکی وسیب جب فطرت کے مظاہر کے بہت قریب تھا تب یہاں کے تمدن میں درختوں کی شاخوں، پتوں اور تنوں سے بنی اشیاء کا استعمال عام تھا۔ اس طرح کی بہت سی اشیاء جن کا استعمال اب ناپید ہے، یہ اشیاء مثلاً چھبی، سندھڑا، پکھا، پڑوٹا اور کھجی پتروں سے بنی ہوئی چیزیں شامل ہیں۔ چولستانی زیور دنیا کے ہر خطے کی عورت سونے چاندی سے بنے زیورات بہت شوق سے پہننا پسند کرتی ہے۔ چولستانی خواتین زیور بہت شوق سے پہنتی تھیں۔ یہ زیور اپنی بنت اور جڑت کے اعتبار سے دیدہ زیب ہوتے تھے۔ چولستانی زیور پہن کر یہ خواتین حوریں لگتی تھیں، جس کا ذکر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کافیوں میں ملتا ہے۔ پے ٹھاندے ہار سنگھار وے، سرخی تے کجلا دھار وے، سکھی کر لیوں ہار سنگھار سبھی، سیاں رل مل دھوم مچائی، بولا بینسر کس نو پاواں ڈھولن کی تم نامنظور۔ کہروڑ پکا کی سوغاتیں کہروڑ پکا سرائیکی وسیب کا تاریخی قدیمی شہر۔ اس شہر کی چھینبے کی چادریں اور خصے جو کہ اپنی مثال آپ ہیں اور یہاں کے کاریگروں اور ہنرمندوں کے ہنر کا عمدہ نمونہ ہے۔ خاص طور پر کنالی جتی جس کو بنانے کا رواج آج بھی ہے۔ اس شہر کی سوغات کے طور پر وسیبی کلچر کی پہچان، خصے اور چادریں اس عجائب گھر میں ایک خوبصورت اضافہ ہیں۔ چولستانی مصنوعات چولستان ایک ریگستانی علاقہ ہے جو کہ بہاولپور ڈویژن کے قریب ہے، جس میں ضلع بہاول نگر کی تحصیل ہارون آباد، تحصیل فورٹ عباس، تحصیل یزمان اور ضلع رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے حصے شامل ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اس صحرائے چولستان میں، جسے عرف عام میں روہی کہا جاتا ہے، یہاں حسن فطرت سے ہم کلامی کا موقع میسر آیا اور انہوں نے روہی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ روہی چولستان کی بنی اشیاء جن میں اون کے کمبل اور لباس بھی اس ثقافتی عجائب گھر کی زینت ہیں۔ چرخہ اور چکی بازی قریب میں سرائیکی وسیب میں چرخہ اور آٹا پیسنے والی چکی ہر گھر میں ہوتی تھی، جن کا استعمال اب شہروں میں تو بالکل ناپید ہے اور یہ چیزیں نئی نسل کے لیے حیرانی بھری دلچسپی کا باعث ہیں۔ چرخہ اور چکی سرائیکی صوفیانہ شاعری میں بطور سگھڑاپے کی علامت استعمال ہوئی۔ پرانے زمانے میں چرخہ اور آٹا پیسنے والی پتھر کی سلوں والی چکی جہیز میں لڑکیوں کو ساتھ دی جاتی تھی۔ سرائیکی ایریا اسٹڈی سینٹر کے ثقافتی عجائب گھر میں تاریخی تصاویر کو عمدگی کے ساتھ دیواروں کے ساتھ ساتھ سجایا گیا ہے۔ ان میں زیادہ تر تصاویر نامور مصور ذوالفقار بھٹی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں۔ اچھا میرے نا اس سجے پاسے تساں جڑی تصویراں دے پے ہوئے یہ لتھوگرافس ہیں ایکچولی جڑے کتاب دے وچ چھاپے گئے ہیں۔ یہ ڈرائنگاں جڑیاں بنائیاں 1848 دے وچ جان ڈنلوپ نے السٹریٹو ڈرائنگاں بنائیاں انہوں دے واسطے کتاب واسطے تے سارے کول ایو ہی ریفرنس ہے 1848 دا، ان تو پہلے دا کوئی پکٹوریل ریفرنس موجود کہ نہیں، اور ایک کریڈٹ جان ڈنلوپ کو ویندا ہے انہوں نے انتے۔ اس طرح کھبے ای پاسے دیکھو تو یہ ساری پینٹنگز ہیں پہ جڑیاں
ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਅਲਾਮਾ ਅਤੀਕ ਫਿਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਹੈਲਪ ਘਿਣ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੰਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹਨ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੋਅਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹਨ ਨਾ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ यानी देखने वाले देख सकते हैं। ये तस्वीर मुल्तान की कदामत, तारीख, तहजीब और इस खित्ते पर बैरूनी हमलावरों की यलगार, सिकंदर आज़म का मुल्तान पर हमला, शेर शाह सूरी का हमला, तातारियों की आमद, मोहम्मद बिन कासिम की मुल्तान आमद, किला कोहना पर बमबारी, दहली गेट पर गोले फेंकने, खूनी बुर्ज पर हमला, नवाब मुजफ्फर खान शहीद की शहादत और दीगर मनाजिर को मुसव्विराना रंगों से उजागर करती हैं। ऊँट के चमड़े से बनाई गई अशिया, ऊँट जिसे रेगिस्तानी जहाज भी कहा जाता है, सरायकी वसेब के नुमायां जोग्राफियाई खित्तों रोही, थल और चोलिस्तान में बार बरदारी के काम आता है। ऊँट की खाल से बनाई गई बहुत सी अशियाई सजायब घर में रखी गई हैं। कुट और तरामे के बर्तन, अहद कदीम से कुट और तरामे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। सरायकी वसेब में भी इनका इस्तेमाल रिवाज पजीर रहा है। मुल्तान, खानपुर कटोरा और रहीम यार खान इस सिलसिले में बहुत मशहूर रहे हैं। कुट और तरामे के बर्तन और दीगर अशिया काबिल दीद हैं। नीली टाइल और काशीगरी के नमूने, इस सकाफती अजायब घर में मुल्तान की पहचान मुल्तानी काशीगरी की खूबसूरत ईंटें, रंगीन थालियां और गुलदान और दीगर सौगातें रखी गई हैं। इसके अलावा सकाफती अजायब घर में उस्ताद आलम की नक्काशी के नमूने, उस्ताद आशिक नक्काश का ग्लास वर्क, उस्ताद अब्दुल रहमान अब्दुल्ला माजिद का ब्लू टाइल वर्क, आगा कादिर और नाहिद लोधी का पेंटिंग वर्क काबिल दीद है। नामवर मुहक्किक मिर्ज़ा इब्न हनीफ की जानिब से अतिया की गई कदीम तारीखी अहमियत की हामिल अशिया से इस सकाफती अजायब घर की अहमियत में इजाफा हुआ है। सकाफती अजायब घर में सैकड़ों की तादाद में ऐसी छोटी बड़ी अशिया मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके तारुफ के लिए ये सफ़ात और सतरें नाकाफ़ी हैं। ये सकाफती अजायब घर नई नस्ल को सरायकी वसेबी सकाफती तारीख, तहजीब और इसकी कदामत और तमद्दुन से आगाही का एक बहुत बड़ा वसीला है। फ़लसफ़ा तारीख के बानी इब्न खुल्दून का कहना है कि तारीख एक ज़िंदा हकीकत है जो कौमों के उरूज व ज़वाल में अहम किरदार अदा करती है। कोई भी कौम अपने वर्से, तारीख, तहजीब और सकाफत और वक्त की रफ्तार के साथ सफ़र किए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। सरायकी वसेबी तहजीब सकाफत को महफूज करने के सिलसिले में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के सरायकी एरिया स्टडी सेंटर का ये सकाफती अजायब घर तारीखी वर्से की हिफाजत और इसके तसलसल को कायम रखने की एक उम्दा कोशिश है। साडा म्यूजियम अपने स्ट्रक्चर दे लिहाज नाल ऐसा खूबसूरत म्यूजियम है कि इंदी छत दुते वो नक्शो निगार इन जेड़े मुल्तान दी और इन इलाके दी रंगें को और इन इलाके दे फन को इन इलाके दे हुनर को ज़ाहिर करें। उन तो अलावा इतना जेड़ा कुछ चीज़ां हैं जेड़ा मतरूक थी वेंदा हन, लोग उनको डिस्कार्ड करके स्टेज पे हैं। ये सरायकी एरिया स्टडी सेंटर ने अपनी जिम्मेदारी समझी है उन चीज़ों को ना सिर्फ उतों इकट्ठा किए, इकट्ठा करके आके उन्होंने अपने कोल महफूज किए और उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखें ताकि आने वाले को मालूम थी सके कि केड़ी केड़ी चीज़ केड़े केड़े ज़माने इस्तेमाल थी है और अजकल उनकी क्या हैसियत है। और इन कोशिश भी हैं कि जेड़े कोई डिस्कार्ड थी वजन वाले कुछ अशिया हैं या कुछ हुनर वाली चीज़ां हैं उनको कई तरीके नाल असां रिवाइव कर सकूँ। इस बात का उम्मीद अफजा इम्कान मौजूद है कि ये सकाफती अजायब घर सरायकी खित्ते की तारीख, सकाफत और आसार कदीमा को महफूज करने में अहम किरदार अदा करेगा।